تو پھر تو ہمارے پاس اس کے ٹائم ٹیبل کی ایک لسٹ ہونی چاہیے کہ وہ کب سوتا ہے کب جاگتا ہے. ہمارے اللہ کی شان تو یہ ہے، کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا، اسے نہ نیند آتی ہے، نیند تو نیند ہے، اسے اونگ تک نہیں آتی. یہ ہمارے اللہ کی شان ہے. لیکن اللہ کے سوا یہ جس کو پکارنا چاہ رہا ہے، چاہے وہ ہستی زندہ ہو یا مردہ، اسے کبھی نیند آتی ہے یا نہیں؟ اگر نیند آتی ہے تو ہمارے پاس ایک لسٹ ہونی چاہیے کہ کب اس کو نیند آتی ہے اور کب وہ جاگ رہا ہوتا ہے، تاکہ ہم اپنی مشکل صرف اسی وقت پیش کریں جب وہ جاگ رہا ہو. اس کے نیند میں ہم ڈسٹرب نہ کریں. یا پھر یہ بتلایا جائے کہ اسے کبھی نیند ہی نہیں آتی، اور جسے کبھی نیند نہیں آتی وہ کون ہے؟ بولو. نمبر 5، ایک شخص گونگا ہے. کیا ہے؟ گونگا ہے. گونگے بھی ہوتے ہیں نا. یا کوئی انسان کسی ایسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے کہ اس کا گلا بند ہے، بندھا ہوا بیچارہ، آواز نہیں نکل رہی ہے اس کی. اگر وہ دل ہی دل میں اپنی مشکل اللہ کے سوا اس ہستی کے لیے پیش کرتا ہے جو زندہ ہے یا مردہ، دل ہی دل میں اپنی مشکل کو پیش کرے، تو کیا وہ ہستی اس کے دل کی فریاد بھی سن سکتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون. اللہ کی شان تو یہ ہے کہ جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، اسے بھی اللہ جانتا ہے. تو ایک گونگا اگر پکارنا چاہے یا غوث المدد، تو آواز تو اس کو نہیں نکلتی ہے، دل میں کہے گا نا وہ. تو کیا غوث پاک کو اس کی بھی خبر ہو جاتی ہے؟ سوال ہے. یا جن بزرگوں کو لوگ پکارتے ہیں، اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو بتاؤ وہ مسلمان ہو سکتے؟ اسی طرح سے میرے بھائی، انسان کو پیدائش سے لے کر موت تک مختلف چھوٹی بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. اگر وہ ہستی جس کو وہ پکار رہا ہے، وہ آدمی یا وہ شخص تمام مشکلات، اگر اس بندے کو کوئی مشکل آتی ہے تو ظاہر ہے زندگی سے لے کر موت تک بہت سارے مشکلات، جب سے پیدا ہوتا ہے مرنے تک بہت سارے مشکلات کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے. اور اگر اللہ تمام مشکلات کو حل کر سکتا ہے اور کرتا ہے، اگر اللہ تمام مشکلات کو حل کر سکتا ہے، تو پھر یہ بتلاؤ غیر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے کہ نہیں؟ اور اگر غیر اللہ کے سوا کوئی ان تمام مشکلات کو حل کرنے پر قادر ہے، تو پھر بتاؤ اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ نعوذ باللہ. یہ یہی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ باتیں اللہ کر لیتا ہے، کچھ باتیں یہ اعوذ باللہ. چلو اس کا بھی ایک سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر اللہ غیر اللہ جس کو یہ پکارتے ہیں، چاہے ولی ہو، نبی ہو، پیر ہو، کوئی بھی ہو، اگر جن کو یہ مشکل کشا تم سمجھتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو، تمام، اگر یہ ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو، اگر یہ تمام مشکلات کے حل کرنے پر قادر ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر یہ تمام مشکلات پر حل کرنے پر قادر ہیں، یا اگر یہ تمام مشکلات پر اگر تمام مشکلات کے حل کرنے پر قادر یہ نہیں ہیں، مثال کے طور پر اگر یہ نہیں ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ مشکلات حل کرنے کا بیڑا اللہ نے اٹھایا ہو، اور کچھ مشکلات کے حل کرنے کی ذمہ داری ان کے سامنے، ان کے اوپر ہو. تب بھی ہمارے سامنے ایک ایسی صورت میں ایک فہرست ہونی چاہیے کہ کون سے مشکلات اللہ سے حل کروائے جائیں اور کون سے مشکلات ان غیر اللہ سے حل کروائے جائیں. ہے کہ نہیں؟ ایک سوال ہے کہ نہیں؟ سوال. اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا اللہ کے سوا جو ہستی مشکل دور کر سکتی ہے یا کرتی ہے یا مشکلات کو حل کرتی ہے،
क्या वो मुश्किल में डाल भी सकती है؟ समझो जरा, जो हस्ती मुश्किलात को दूर करने पर कादिर है, अल्लाह के सिवा जो हस्ती मुश्किलात को दूर करने पर कादिर है, क्या वो मुश्किलात में डाल भी सकती है या नहीं डाल सकती है? या उसकी ड्यूटी सिर्फ मुश्किलात के हल करने पर? हमने तो आजकल किसी को मुश्किल में डालते हुए नहीं देखा, सबको मुश्किल कुशा ही कहते हुए देखा। या अली तोड़ दुश्मन की नली, या अली मुश्किल कुशा। अगर वो मुश्किल कुशा हैं तो क्या वो मुश्किल में डालते भी हैं? है कि नहीं? अगर वो हस्ती मुश्किल हल कर सकती है तो फिर मुश्किल डालने वाला कौन है? समझो इसको, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? अगर वो हस्ती सिर्फ मुश्किलात ही हल करती है तो बताओ मुश्किलात में डालने वाला कौन है? नौज़ुबिल्लाह, इसका मतलब यह है कि अल्लाह डालता है, ये लोग क्या करते हैं? निकालते हैं। तो नौज़ुबिल्लाह, ये तो बड़े हमदर्द हुई, जालिम तो सबसे बड़ा अल्लाह हुआ। नौज़ुबिल्लाह। मेरे भाई, इसी तरह से नंबर 9 जाहिर है कि नतीजा यही निकलेगा कि अल्लाह ताला मुश्किलात डालने वाला है और अल्लाह के सिवा जो लोग हैं जिनको ये पुकारते हैं वो मुश्किलात को हल करने वाले हैं। तो अब यहां सपोज बिलफर्ज एक हस्ती मुश्किलात डालने पर मुसिर हो, इन दोनों में एक हस्ती मुश्किलात डालने पर मुसिर हो कि हम मुश्किल डालेंगे, लेकिन दूसरी हस्ती मुश्किल के हल करने पर मुसिर हो, तो दोनों हस्तियों में कौन जीतेगा? डालने वाला जीतेगा या हल करने वाला जीतेगा? लड़ाई, ये तो लड़ाना हुआ ना फिर अल्लाह के मुकाबले में गैरों को। और आखिरी बात यह है कि अगर किसी की नमाज जनाजा हमें पढ़नी है तो उसकी मगफिरत या बख्शिश के लिए हम अल्लाह को पुकारेंगे या गैरुल्लाह को पुकारेंगे? बोलो। तो जो जिंदगी भर, जब जो मरने के बाद तुम अल्लाह को पुकारते हो, तो जिंदगी में अल्लाह को क्यों नहीं पुकारते हो? है कि नहीं मेरे अजीजों? ये आखिरी ये वो सवालात हैं जो एक बाशऊर, गैरतमंद, अल्लाह से डरने वाले मुसलमान के दिल में, उसके जहन में पैदा होते हैं। और जब ये सवालात पैदा होते हैं तो उसके सामने खुल करके एक ही हस्ती आती है कि लोगों, ये पाखंडी, ये मक्कार, ये अय्यार, ये कब्र परस्त हो निको नाम जो कब्रों की तिजारत करके क्या न बेचोगे जो मिल जाएं सनम पत्थर के, ये कब्रों के ढोंगी पाखंडी, ये जुब्बे, ये तस्बियां, ये दस्तार, ये पगड़ियां, ये वलायत के नाम पर जो डंके बजवा रहे हैं, ये सब इस पापी पेट के लिए कर रहे हैं, खाने पीने के लिए कर रहे हैं। ये पूरे अकायद वही है जो मुशरिकीन मक्का के हैं। नाम बदल दिया गया और लेबल चेंज कर दिया गया। क्यों? अगर राम रखेंगे, अगर लात रखेंगे, मनात रखेंगे तो दुनिया थूकेगी कि तू मुसलमान होकर के राम और देवी देवता और लात और मनात की पूजा कर रहा है। इसलिए नाम भी चेंज कर करके किसी को गौसे आजम कहा गया, किसी को कुतुबे आलम कहा गया, किसी को दातागंज कहा गया, किसी को गरीबुन नवाज कहा गया, किसी को अमीरुन नवाज कहा गया, किसी को सुल्तानुल हिंद कहा गया। नाम चेंज करके बिल्कुल काम वही हो रहा है जो मुशरिकीन मक्का किया करते थे, और बल्कि मुशरिकीन मक्का से भी बदतरीन किस्म के आमाल आजकल का ये कलमा पढ़ने वाला मुसलमान कर रहा है, जो कब्रों के ऊपर जा करके, और मेरे अजीज तवाफ, सजदे, सब कुछ, ये चाहे जजायर हो, चाहे ये मगरिब हो, ये जितने भी कंट्रीज हैं अरब के, आप सऊदी अरबिया को छोड़कर ये जितने भी कुर्बो जवार में हैं, जाके देखें, गली गली में, सूरिया में, मगरिब में, त्यूनिस में, मसर में, गली गली में मज़ारों की पूजा और परस्तिश हो रही है। और इनकी जिल्लत और रुसवाई का यही हाल है कि आज इनको कोई मक्खी की तरह भी नहीं समझ रहा है। एक ममलकत सऊदी अरबिया अल्लाह के फजल करम से जिंदा है, जो दौलत तौहीद है, तौहीद और सुन्नत का मुल्क है। अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह इस मुल्क को हमेशा कायम दायम रखे, और इसके सरबराहान, इसके जिम्मेदार को अल्लाह तबारक तआला दिन दूनी रात चौगुनी जिंदगी और तरक्की अता फरमाए। मेरे अजीजों, आज जो दौलत, आज जो नेमत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाई है, ये इसी तौहीद की बदौलत है। ऐ मेरे अजीजों, तुम भी तौहीद की तरफ पलटो, हमारे अपने मुल्कों में तौहीद लाओ, ताकि ये नेमतें, ये खैरात जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर जो ये कुफ्फार, ये मुशरिकीन खा रहे हैं, हम
اور ہم غربت کی وجہ سے اپنے دیشوں اور اپنے ملکوں سے ہجرت کر کر کے دوسرے ملکوں میں جا کے محنت اور مزدوری کر رہے ہیں، اور اللہ کی ان نعمتوں پر یہ غیر لوگ قبضہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی وہ طاقت و قوت عطا فرمائے کہ ہم توحید کے جھنڈے کو، سنت کے جھنڈے کو دنیا کے لے کر کھڑے ہوں، اور شرک کے جتنے مظاہر ہیں، چاہے یہ اسلام کے نام پر ہوں یا غیر اسلام کے نام پر ہوں، اللہ ہمیں وہ طاقت و قوت عطا فرمائے کہ ہم سب کو اس دنیا سے نابود کر دیں، تاکہ صرف ایک منارہ نظر آئے، اور وہ منارہ کس کا ہو؟ عرش والے کا ہو، اس کے گھر کا ہو، اس کی مسجد کا ہو۔ دنیا کے کوئی منارے اس دنیا میں نظر اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے نبی سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو شرک جیسی غلاظت اور شرک جیسے بدترین جرم اور بدترین گناہ سے ہم سب کو بچنے کی اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو توحید و سنت کے جھنڈے کو لہرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی قسم کا کوئی سوال ہے، کوئی مسئلہ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کھڑے ہی رہ جائیں گے، کوئی بات نہیں، مختصر سوالات ہوں، موضوع سے متعلق ہوں۔ ماشاءاللہ آپ لوگ ہمارے برادرم فاضل دوست جناب شیخ عنایت اللہ صاحب سنابلی کے درسوں سے ماشاءاللہ اتنے مستفید ہوئے کہ سوالات کرنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے۔ اللہ وہ بے شک یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ مکتب جالیات کے جتنے بھی متعاونین اور ہمارے برادرم فاضل دوست شیخ عنایت اللہ صاحب کو بھی، اسی طرح آپ حضرات کو بھی کہ اس چھوٹی سے بستی میں رہ کر دین اسلام کی باتیں سننے سمجھنے کے لیے یہاں آئے، تو الحمدللہ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ماشاءاللہ تبارک اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کا یہ محاورہ، آج کا یہ خطاب آپ حضرات کی سمجھ میں اچھی طرح سے آ گیا ہوگا، تو کچھ علم ملا ہے آپ کو، شرک کس کو کہتے ہیں، توحید کس کو کہتے ہیں، اور کس سے کیسے بچنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبی محمد وعلی